میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ایک میرا بڑا پسندیدہ ہسٹوریکل کیریکٹر ہے اور اس کا نام ہے ژوان زانگ۔ وہ چین سے آیا تھا یہاں پہ سن 631 عیسوی کے اندر۔ وہ یہاں آیا ہمارے پاکستان انڈیا کے اندر، اور پھر وہ 15 سال یہاں پہ پھرتا رہا پورے انڈیا کے اندر۔ مطلب وہ پاٹلی پتر تک، پٹنہ تک گیا، اور اپنا یا آپ کا بھلا ہو جائے سندھ میں بھی گیا، اور مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ وہ کتابیں بدھزم کی لینے آیا تھا۔ اور وہ یوں کہ وہ استاد تھا، وہ جو بہت بڑا سینٹر تھا، جو سیمینری تھی بدھزم کی، چانگان جس شہر کو اس زمانے میں کہتے تھے، جسے اب شیعان کہتے ہیں چین میں، وہ وہاں معلم تھا، پڑھاتا تھا وہاں پہ لوگوں کو، بدھزم کی تعلیم دیتا تھا۔ تو اس کو غم یہ تھا کہ جی جو ہمارے پاس کتابیں ہیں وہ کاپی ہو کے تو کرپٹ ہو چکی ہیں، تو اصل کتابیں تو انڈیا کے اندر ہیں۔ تو وہ تب یہاں آیا تھا وہ کتابیں لینے کے لیے۔ تو وہ میرے پاس اس کی کتاب ہے جو کہ انگریزی میں پروفیسر سیموئل بیل نے ٹرانسلیٹ کی ہے، اور کوئی آج سے 150 سال پہلے ٹرانسلیٹ ہوئی تھی۔ وہ کتاب میں نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی، اور وہ پھر کوئی نا ژوان زانگ کے ساتھ ایک ذرا نا قربت سی ہو گئی۔ وہ مطلب ایسے جیسے کہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جان پہچان سی میری اس کے ساتھ ہو گئی۔ اور میں پھر مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ژوان زانگ نے کچھ جس کے بارے میں لکھا، تو میں وہاں جایا کرتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا تھا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جی ایک بار آج سے کوئی 30-32 سال پہلے میں ایک شہر ہے، قصبہ ہے چھوٹا سا، خیبر پختونخوا میں، دریائے سندھو کے عین کنارے کے اوپر، اس کو ہم ہنڈ کہتے ہیں۔ تو میں وہاں بھی پہنچ گیا۔ اور یہ ہنڈ جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ سوابی کی طرف سے آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کا جو ضلع ہے سوابی، تو آپ نے سوابی سے جہانگیرہ والی سڑک لے لینی ہے۔ اور یاد رہے کہ جہانگیرہ نیشنل ہائی وے 5 یا گرینڈ ٹرنک روڈ کے اوپر ہے، دریائے سندھو سے تھوڑا ہی آگے نکلیں تو جہانگیرہ کا شہر آتا ہے۔ اور اگر آپ پنجاب کی طرف سے آتے ہیں تو اٹک کا پل پار کرتے ہی جہانگیرہ سے آپ نے سیدھے ہاتھ ہو جانا ہے۔ اس سڑک پہ کوئی 20-22 کلومیٹر کے بعد ایک جگہ تختی لگی ہوئی ہے ہنڈ، آپ پھر سیدھے ہاتھ وہاں سے ہو کے تو آپ ہنڈ پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں جو 31 سال پہلے گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنی کتاب دا سالٹ رینج اینڈ دا پوٹھہار پلیٹو، جو کہ اب آؤٹ آف پرنٹ ہو چکی ہوئی ہے، پتہ نہیں سنگے میل نے دوبارہ کرنی ہے کہ نہیں، تو میں وہ اس سلسلے میں گیا تھا۔ حالانکہ وہ علاقہ میرے کتاب کے اندر شامل نہیں تھا، لیکن صرف دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہوتا تھا، کیسے لوگ وہاں سے پار آیا کرتے تھے، تو میں وہاں دیکھنے گیا تھا۔ اور دیکھنے کا یہ تھا کہ زمانہ تاریخ شروع کی جو ہے ہماری، اس کے اندر جو سندھو دریا کو پار کرنے کا پتن تھا وہ ہنڈ کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ اور وہ یوں کہ جب الیگزینڈر وہاں پختون لوگوں کے ساتھ جنگیں لڑتا ہوا نیچے آیا امبیلا سے ہو کے، اور پھر سوابی میں سے گزرتا ہوا جب وہ دریا کے ساتھ نیچے آیا، تو اس نے پہلے ہی اپنے جرنیل ہیفائسٹن کو بھیج دیا تھا کہ وہاں پہ کشتیوں کا بندوبست کرے ہنڈ کے اوپر، اور اگر ممکن ہو تو بوٹ برج بھی بنایا جائے۔ اور تاریخ میں ہے کہ دونوں بندوبست پورے تھے، کیونکہ وہ کشتیوں کا پل اس لیے بھی بنانا آسان ہوگا کیونکہ موسم تھا اپنا اپریل کا، اور ابھی برفیں پگھلنی نہیں شروع ہوئی تھیں، تو سندھو میں پانی کم تھا، تو اس طرح سے وہاں اور یہ جیسے پھر یہ جو ڈاکو لوگ آیا کرتے تھے ترک غزنی سے، وہ بھی ادھر سے ہی آ کے پار ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کی یہاں پہ لڑائیاں بھی ہوئیں جب وہ پار ہوئے۔ اٹک والی سائڈ پہ جو چھچ کا میدان ہے وہاں پہ لڑائیاں ہوئیں۔ تو وہ میں ہنڈ دیکھنے پہنچ گیا ایک دن، اور
ایسے میں میرا خیال ہے بس پہ آیا ہوں گا، یا مجھے اب یاد نہیں ہے میں کس طرح گیا تھا، یا میرے پاس گاڑی تھی، کچھ مجھے یاد نہیں ہے. لیکن میں وہاں ایسی ایک دکان پہ میں نے کھڑے ہو کے پوچھا کسی کو کہ یار وہ یہاں کو بڑا آدمی کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا مقصد کیا ہے تمہارا بڑے آدمی کا؟ میں نے کہا یار وہ میں جاننا چاہتا ہوں ہنڈ کے بارے میں. تو کہنے لگے کہ جی آپ چلے جائیں انور شاہ کے گھر، اور ایسے جائیں تو اس کا گھر ہے وہاں پہ. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چلا گیا، صبح کا وقت تھا، میرا خیال ہے کوئی 8 بجے ہوں گے، اور ستمبر کا مہینہ تھا. تو وہ میں نے ان سے جب انور شاہ کا پوچھا، انہوں نے کہا جی آئیں بیٹھیں آپ، ابھی آ جاتے ہیں. وہ چائے وائے آ گئی، اتنے میں تھوڑی دیر میں انور شاہ بھی آ گئے، اور انور شاہ کے ساتھ ایک بندہ تھا بڑا دلچسپ، اس کا نام تھا عارف. مولانا تھا، داڑھی تھی اس کی، ویسے تو انور شاہ کی بھی ٹرمڈ داڑھی تھی. تو عارف جو تھا نا وہ یوسف زئی تھا، اور وہ وہاں کی جو مسجد تھی اس کا مؤذن تھا، یعنی اذان دیا کرتا تھا مسجد میں. لیکن سینس آف ہیومر اس کا بڑا شارپ تھا. تو شروع ہو گیا، بہت ساری باتیں اس نے کی. کچھ باتیں مجھے اس کی یاد ہیں. میں نے کہا کہ وہ خود ہی مجھے بتانے لگا، کہتا ہے یہ جو بڑا پرانا شہر ہے ہمارا. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے. کہنے لگا یہاں سے بڑی خلقت گزری ہے. الیگزینڈر کا بھی عارف خان کو پتہ تھا، اور کہتا ہے لیکن ہم ان میں سے کسی کی اولاد نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا ان کی، وہ کدھر گئے جو جن کی اولاد ہونی چاہیے تھی یہاں؟ کہتا وہ سب قبروں میں ہیں. یعنی سب کو مار کے عارف خان نے دفن کر دیا. کہتا ہم ان کی اولاد نہیں ہے. اور اسی قسم کی اور مزیدار باتیں کرنے کا وہ عادی تھا. خیر وہ یہ باتوں میں چائے وائے آ گئی، بلکہ ناشتہ پورا آ گیا وہ ہم کر کے. تو میں نے کہا جی میں نے وہ شہر دیکھنا ہے. تو وہ مجھے لے کے چل پڑے. میں نے کہا وہ دیکھنا ہے میں نے جہاں پہ بیڑیاں لگتی تھیں پتن کے اوپر. تو ہم شہر میں سے گزرے. شہر میں سے گزرتے ہوئے جو پہلی چیز، یہ دیوار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری جو کتاب ہے پرزنر آن اے بس، یہ اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے، اس میں یہ تصویر لگی ہوئی ہے. میں دیکھ کے اس کو رک گیا، کیونکہ وہ مجھے کہنے لگا عارف کہ جی یہ جو ہے نا اکبر کے دور کا ہے. ہمیں آرکیولوجسٹ آئے تھے، انہوں نے بتائی ہیں کہ یہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں یہ اکبر کے دور کی ہیں. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو نیچے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں جو اس تصویر میں نہیں نظر آ رہے، ایشلر میسنری کے تھی وہ، یعنی پتھر کاٹ کے تراش کے لگائے گئے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ بتاتے ہیں کہ اکبر سے بھی 1000 سال پہلے کے ہیں. یعنی 500 سال اکبر کو ہو گئے، 1000 سال اور 1500-1600 سال، یعنی 2000 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ پرانے پتھر ہیں. اور پھر ہم دریا پہ پہنچے، اور دریا کو آبادی سے نکل کے جو رستہ جاتا ہے نا اس پہ پرانے زمانے کے فلیگ سٹونز لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے پتھر تراش کے. تو زمین پہ پیونگ کی ہوئی تھی. وہ اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، میں نہیں گیا، کیونکہ جو میری کتاب ہے فرام لنڈی کوتل ٹو واگا، اس میں ہم نے ہنڈ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ہنڈ 20 کلومیٹر دور تھا گرینڈ ٹرنک روڈ سے، تو وہ شامل نہیں کیا. ہم پھر گئے بھی نہیں دیکھنے کے لیے. اس کے بعد وہ ہم جب یہاں پتن والی جگہ پہ پہنچے، بیڑی نہیں لگی ہوئی تھی کوئی بھی. تو کیونکہ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ جی میں جانا چاہتا ہوں یہاں سے ٹیکسلا والی سائڈ کے اوپر دریا پار کر کے، اگر بیڑی مل جائے تو میں جوانزانگ کا سفر کر کے دیکھ لوں گا کہ وہ اس نے کیسے کیا تھا، جسے میں پیر مانتا ہوں. تو انہوں نے کوشش کی لیکن کوئی بیڑی چلنے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ دریا میں ستمبر کا مہینہ تھا، ابھی بڑا پانی آ رہا تھا. خیر وہ مجھے لے کے نا تھوڑا اپ اسٹریم گئے، تو وہاں ہم پہنچے ہیں. تو یہ ایک جو کھدائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوئی تھی. یہ بھی عارف خان نے مجھے بتایا کہ یہ بھی بڑی پرانی ہے، یہ بھی جناب وہ ہے 2000 سال پرانی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ایشلر میسنری ہے، جو اوپر والا لیئر ہے میسنری کا، نیچے گول گول پتھر ہیں، اوپر ذرا تراشے ہوئے پتھر ہیں. تو یہ پرانی کسی ملبے کے اوپر ہی بعد میں ایک اور گھر بن گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھی تباہ ہو گیا. ہنڈ کے بارے میں جو ایک بہت ہی دلچسپ بات جوان زانگ نے بتائی نا، وہ یہ ہنڈ کو
جوان زانگ کہتا ہے اتو کیا ہانچا، یہ لفظ اس نے پتہ کیسے بنایا کہ یہ لفظ اس نے بنایا ادا بھانڈا سے، یعنی سنسکرت میں ادا بھانڈا کا مطلب ہے پانی کا برتن، گھڑا مٹکا، کوئی پانی کا برتن، اور یہ شہر کہلاتا تھا ادا بھانڈا پورا، یعنی پانی کے برتن والا شہر۔ اور جوان زانگ کہتا ہے کہ جناب یہ بڑا مطلب ہے ترقی یافتہ شہر ہے اور بڑے پیسے والے لوگ ہیں یہاں پہ، اور یہاں میں نے دیکھا کہ بہت سارا سامان مختلف قسم کا مختلف جگہوں سے آیا ہوا رکھا گیا ہوا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ کوئی گودام تھے اور ان میں باہر سے امپورٹ اور باہر کو ایکسپورٹ ہونے والا مال رکھا گیا ہوا تھا، جو کہ جوان زانگ نے دیکھا۔ اور مطلب آگے چل کے مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی کسٹم ہاؤس تھا جہاں پہ لی جاتی تھی ڈیوٹی، اور یہاں سے آر پار جاتا تھا۔ تو عارف خان کو یہ بات نہیں پتہ تھی، ورنہ اس کے اوپر بھی اس نے کوئی مزاحیہ بات ضرور بتانی تھی، بلکہ اس کو جوان زانگ کا بڑا ایک مبہم سا ویگ سا آئیڈیا تھا کہ ہاں ایک چینی بھی آیا تھا یہاں پہ کبھی۔ جو دوسری بات جوان زانگ کے ساتھ یہاں پہ ہوئی نا، جب وہ سارا یہ گھوم پھر کے انڈیا کا سفر کر کے یہاں سے کتابیں لے کے پھولوں کے بیج لے کے واپس چین کو جا رہا تھا، تو اسی راستے اس نے جانا تھا۔ خود تو وہ ہاتھی کے اوپر سوار تھا، اور اس نے جو ساری وہ کتابیں اور مال متاع جو تھا نا اس کا، وہ کشتی میں تھا۔ موسم ہو سکتا ہے کہ گرمی کا ہو، کیونکہ دریا میں کافی پانی تھا، وہ کشتی الٹ گئی، اور جوان زانگ بیچارہ کہتا ہے کہ جی باقی سارا مال تو ہم نے سنبھال لیا، بچا لیں کتابیں کسی نہ کسی طرح کر کے، لیکن کچھ پھولوں کے بیج گم گئے اور 50 کتابیں میری گم گئیں۔ تو وہ پھر اس نے یہ کیا کہ وہ یہاں رک گیا، اور یہاں بتایا جاتا ہے، خود بتاتا ہے کہ میں 50 دن یہاں رکا، یعنی 1.5 مہینہ، اور بندے بھیج دیے گئے خاص طور پہ ادیانہ سوات، اور کہ جی کتابیں مزید وہ جو گم گئی ہیں وہ ان کی دوسری کاپیاں لے کے آئیں یا ان کی نقل کر کے لے کے آئیں۔ تو یہاں وہ اسی طرح 50 دن رکا، اور ظاہر ہے کہ امیر شہر تھا، اچھے لوگ تھے، تو اس نے کوئی ایسی کوئی بات نہیں لکھی جیسی کہ جب وہ سیالکوٹ سے لاہور آ رہا تھا تو لوٹ لیا گیا رستے میں، پتہ نہیں کون سے تھے ہمارے بھائی لوگ، وہ اس کو لوٹ لیا، اور پھر وہ خیر اس کا جب وہ لٹا تو جو اس کا سامان تھا لاہور پہنچ کے، جو لاہور کے جو 300 بڑے لوگ تھے انہوں نے اس کا سامان پورا بھی کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوا، اور پھر وہ یہاں سے اپنا افغانستان کے راستے واپس چین کو چلا گیا۔ اب یہ کوئی چند سال پہلے جب میں نے ڈیجیٹل کیمرہ لے لیا تھا، تو ایک بار میں ہنڈ سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا میں جا کے نا سرسری سی تصویریں کھینچ لوں۔ تو یہ 2-3 تصویریں میرے پاس ہیں جو کہ اس کی وہ جو قلعے کی فصیل تھی، یہ اس کی تصویریں ہیں۔ مزید میں نے اب جا کے کبھی دیکھا نہیں کہ وہ جو وہاں پہ کھدائی ہوئی تھی وہ بچی ہوئی ہے یا لوگوں نے اس کا ستیہ ناش مار دیا ہے، کیونکہ جیسے پشکلاوتی میں چرسدہ کے پاس جو جتنی بھی ایکسکیویشن تھی اس سارا ناش مار دیا گیا ہوا ہے۔ بہرحال کہانی تھی ہنڈ کی، اور وہ جو ہمارا بڑا دوست ہے جوان زانگ اس کی۔